بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال عليه الصلاة والسلام. عربی کی دعا ہے، پہلے سنا چکا ہوں لیکن سامنے آج میں نے کہا پھر دعا کیا ہے. عربی کی یہ وہ دعا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. عربی سے مراد دیہاتی ہی جانتے ہیں، ہے دیہاتی ہے، لیکن دعا بہت عالمانہ، عارفانہ، زاہدانہ، متصوفانہ سب کچھ کہیے اسی دعا میں، کیونکہ معمولی صحابی حضور کا افتاب آغاز سے سب پڑے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ ہے صحیح عقیدہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی اس زمانے کے غوث و قطب سب سے بڑے ہوئے ہیں، ان کے درجے کو سب کچھ کر لیا، تلاوت کر لیا، ذکر کر لیا. صحبت کا بھی تم کو صحبت بہت بڑی چیز ہے. صحابہ کو صحابی جو کہا گیا، انہیں کہا گیا کہ وہ ذاکر ہیں یا فلاں ہیں یا فلاں، یہ نہیں کہا گیا، صحابی کہا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی تھی، اس طرح پر ان کو فضیلت تھی. اس کے بعد کوئی کتنے بڑا غوث و قطب ہو، صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. کسی نے کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو کہ یہ صحابی کے چوکر یا بھوسی جو لفظ کہیے سمجھ جائے. کہا سنو، ہم میں سے کوئی چوکر بھوسی نہیں ہے، سب میدان خالص ہے. ان کو بھی ہو گیا ہے. صحابی سے تمہارا کیا جوڑ ہے؟ ہم نے حضور کو دیکھا اپنی آنکھوں سے. ایک بزرگ تھے، کس کا واقعہ ہے، جب وہ کسی بزرگ کے یہاں سے آتے تھے بڑے، تو اس کے ہاتھ کو چومتے تھے. تم فلاں بزرگ کو دیکھ کے آئے ہو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کیا ہے. بہت بڑا فضل ہے اللہ نے جس کو دیا. اب وہ منصب نہیں مل سکتا کسی کو سوائے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں. لکھا کسی نے کہ جب وہ صحابہ نہیں رہے، اور صحابہ ہی پر سب موقوف ہے، ہم نے کہیں لکھا بھی ہے، کسی نے کہا کہ صحابہ کی تعلیمات موجود ہیں، تعلیمات موجود ہیں. الحمدللہ اپنی کتاب میں صحابہ کے متعلق بہت لکھا ہے ہم نے. معلوم نے کہا بھی وہاں کہ صحابہ کو مجھے اور لکھی، میں نے اور بڑھایا ہے، بڑھایا نہیں. شرف حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر تم کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو، پہلوں کا طریقہ اختیار کرو. علم کے اعتبار سے بھی گہرے، اخلاق کے اعتبار سے وہ اچھے تھے. معلوم ہوا کہ ہم لوگ مطلب کہ بعد والے کتنے ہی ہوں، صحابہ کو نہیں پہنچ سکتے. ایک عربی کی دعا سے اندازہ لگ جائے گا کیسی معرفت. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے کچھ ان کو معرفت ہی ہوتی ہے، نہ اللہ کی نہ اللہ کے رسول کی. اللہ تعالیٰ یہ سب جو پڑھا لکھا جاتا ہے دین، تاکہ اللہ کی معرفت ہو، اللہ کے رسول کی معرفت ہو، صحابہ کی معرفت ہو. صحابہ کیا تھے؟ اپنے اوطان کو چھوڑ دیا، ترکوا اوطانوں، اپنے وطنوں کو چھوڑ دیا، اپنے کوٹھیوں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حضور کی محبت میں اپنی بیویوں کو چھوڑ کے چلے گئے، ہجرت کیا. ان کی برابری تو نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحابہ کی صفات سے متصف فرمائے،
صحابہ کیا تھے کوئی سمجھ نہیں سکتا. صحابہ کی قدر، صحابہ کی عظمت جتنی ہوگی اتنی دین سے محبت سمجھی جائے گی. انہوں نے جان دے کر کے اس کو بچایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحابہ کی اتباع، ان سے بڑھ کے کسی کی صحبت نہیں ہے. صحابی اس میں کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل تھی. یہی نہ ان کو ظاہر کہا گیا، نہ عالم کہا گیا، نہ عارف کہا، کچھ کہا گیا کچھ نہیں. صحابہ صحبت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حضرات کی اقتدا کی توفیق فرمائے. دعا کرنی ہے. عربی صحابی تھے، عربی ہیں دیہاتی، لیکن دعا کے لیے معرفت کی ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بأعرابین ويدعو في صلاته ويقول يا من لا تراه العيون ولا تحافظه الظنون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث. بہت عمدہ ترجمہ سناتا ہوں، بہت عمدہ عربی ہی دعا کی، بہت ہی دار. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی صحابی کے پاس سے گزرے. صحابی بھی ہے، دیہاتی تھے نہیں صحابی تھے، اس سے بڑھ کے کوئی شرط نہیں. نبوت کے بعد صحابیت ہی کا درجہ ہے. نبوت جن آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ آنکھ کہاں کوئی لائے گا. کہتے ہیں علوم ہماری سب دیر، لیکن جو صحابہ کو جو آنکھ حاصل تھی، جو مسافہ حاصل تھا، وہ دوسرے کے مسافے میں نہیں ہے. صحابہ کی عظمت ایمانیات میں سے ہے. صحابہ کی عظمت ایمانیات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحابہ کرام. اب کوئی اٹھتا ہے، کوئی حضرت علی صاحب کہہ دیتا ہے، کوئی حضرت معاویہ مدری کہہ دیتا ہے، کوئی حضرت عثمان مدری کہہ دیتا ہے. مت کہو، قلم روکو یہاں پر. جفر قائد بما ہو قائد، جفر قلم ہو بما ہو قائد. جو ہونا تو ہو چکا، قلم روک دو. اب یہاں زبان بند کرو. جیسے اللہ کے بارے میں کلام روکا جاتا نہیں زبان، رسول اسی صحابہ کے بارے میں بھی یہی ہے. بہت سے منازعات کیا حکمت ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا. بڑے بڑے علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ آخر صحابہ میں جنگ کیوں ہو گئی، اس کی حکمت تم کیا جانو. اللہ تعالیٰ کی شان کوئی نہیں سمجھ سکتا. اللہ کی شان. بہرحال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بأعرابین وهو يدعو في صلاته ويقول يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصف الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر. ترجمہ دیکھیے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی صحابی کے پاس سے گزرے. دیہاتی جو دوران صلاۃ ان الفاظ میں دعا کر رہے تھے.
کر رہا تھا بجائے کر رہے تھے، میں نے کہہ دیا تو اچھی دعا کر رہے تھے، کر رہا تھا نہیں کر رہے تھے، لکھا ترجمہ میں نے وہی کر رہا تھا، مجھ سے بڑھ کے کون ہے جن کی دعا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا ہے، اسی دعا ہو سکتی ہے کسی کو۔ ایک دیہاتی صحابی کے پاس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جو دوران صلاۃ ان الفاظ میں دعا کر رہا تھا، اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو دیکھ رہا ہے اللہ ہے، ہمارا دوسرا اللہ ہے، تیسرا اللہ ہے، بہت اچھی کری معرفت کی دعا ہے مجھے۔ اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات آدمی نہیں کرتا ہے مگر اس بات موجود ہے، سب سن رہا ہے اللہ۔ بس اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو خیال و گمان میں سما نہیں سکتا، خیال و گمان میں سما نہیں سکتا، اور ماہر سے ماہر شخص بھی اس کی صفات بیان نہیں کر سکتا، کیا صفات ہے اس کی؟ ایمان بالغیب جو کہتے ہیں، ان صفات پر ایمان لانا، ایک تو ذات پر صفات پر ایمان لانا واجبات ضروریات میں سے ایمان لانا، پوری ایمانیات ہے کہ نہیں؟ اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو خیال و گمان میں سما نہیں سکتا، جو گھر گیا اکبر حسین کا جج بہت عمدہ ہے، جو خیال میں گھر گیا وہ خدا نہیں ہے نا، بہت اچھا ہمارے بہت پڑھتے تھے، میں بھی پڑھوں گا لیکن اس وقت نہیں پڑھ سکتا میں، جو خیال و گمان میں سما نہیں سکتا، اور ماہر سے ماہر شخص بھی اس کی صفات بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کی صفت بیان ہو رہی کہ نہیں؟ جو لوگ اس سے مستغنی ہیں گھاٹے میں ہے کہ نہیں؟ گھاٹے میں سب سن لو، لیکن اس کے برابر کوئی سننا نہیں ہے، اور آدمی دعا کر رہا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بأعراب وهو يدعو في صلاته وهو يقول يا من لا تراه العيون، اس کی زبان میں وہ یقول یا من لا تراه العيون، وہ کہہ رہا تھا کہ اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطه الظنون، گمان وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، ولا یصف الواصفون، بیان کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ولا تغیر الحوادث، حوادث کو توڑ پھوڑ نہیں کرتے، بدل نہیں سکتے، کبھی طوفان آئے کبھی وہ بدلے گا، اسی سے تو آ رہا ہے۔ ابھی ولا تخالط، یہ عربی ہے، وہی ہے جو حال فصیح بلیغ عرب کے لوگ بچپن میں دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے بچوں کو، مشہور حضور بھی گئے تھے، عام دستور تھا، کیونکہ اصل عربی زبان جو تھی شہر میں نہیں تھی، دیہاتوں میں تھی، اس وجہ سے دیہاتوں میں بھیجتے تھے تاکہ وہ عرب کی خالص جو زبان ہے وہ سیکھ کے آئے۔ حضور بھی بھیجے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتوں میں، اب تو لکھنؤ بھیجا تھا نا اردو سیکھنے کے لیے، لیکن دیہاتی جو ہے وہ دیہات میں جائیے تبھی ملے گی، لکھنؤ میں نہیں ملے گی دیہاتی زبان، یہ اس وقت کی زبان لکھنؤ میں تو کیا بولیں گے، چلے جائیے، حضرت بھی بولتے تھے کبھی کبھی دیہاتی بعد میں بیان میں۔ حلیمہ لے گئی، ہاں لے گئی، یہی زبان سکھایا۔ وہ یدعو فی صلاته وهو یقول یا من لا تراه العیون، دیکھ کتنا ہمدرد ہے، اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا تحافظ الظنون، اور گمان وہاں تک پہنچ نہیں سکتے،
ولا یصف الواصفون، اور وصف کرنے والے اس کو بیان نہیں کر سکتے. ولا تغیر الحوادث، حوادث کو بدل نہیں سکتے کہ نہیں طوفان آوے زلزلے آوے کوئی اللہ بدلے گا؟ ارے اسی سے سوال ہے. ولا یکش دوائے، مصائب سے وہ نہیں ڈرتا. یہی ہے. یعلم مساقیل الجبال، پہاڑوں کے وزن سے واقف ہے. اب کوئی پیمائی نہیں ہوئی پہاڑ، پیمائی پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنا مشکل ہے. اس کے ذرے ذرے کو اللہ جانتا ہے، کہاں کون جڑی ہے، کون بوٹی ہے، کتنے ذخائر ہیں، کہاں سونا ہے، کہاں سب معلوم. اب لوگ معلوم کر رہے ہیں یہاں یہ ہے، یہاں یہ. یا اللہ تعالی ولا یصف الواصفون ولا تغیر الظنون، حوادث اس کو توڑ پھوڑ نہیں سکتے، وہ اپنی جگہ پر. ولا یکش دوائے، وہ مصائب سے نہیں ڈرتا ہے. یعلم مساقیل الجبال، اور پہاڑوں کے وزن سے واقف ہے. کتنا وزن ہے پہاڑ میں؟ معرفت خدا کی ہوئی نہیں. اللہ اللہ کر رہے ہو تو سوچو ذرا کہ اللہ کون ہے. یعلم مساقیل المیزان، اور پہاڑوں کے قطروں کو وہ جانتا ہے، جبال ہے ریزے کو جانتا ہے. ترجمہ بہت اچھا ہوا اس بات. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، لیکن عربی کی بات الگ ہے. مجھے حضرت سے وہ بھی عربی بول رہے ہیں، لیکن کیسی زبان ہے اللہ کو ٹھیک کر دیجیے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دیہاتی صحابی کے پاس سے گزرے، دیہاتی صاحب جو دوران سرات ان الفاظ میں دعا کر رہا تھا. اب دیہاتی ویسے کر رہے تھے، میں کہوں گا صحابی جو ان الفاظ میں دعا کر رہے تھے. اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، تجربہ بہت عمدہ ہے. جو خیال وہ گمان میں سما نہیں سکتا ہے. جو خیال زمین میں کیا ہے، جو تمہارے خیال وہ خدا کیسے ہو جو خیالوں میں گر گیا اسے جج کا اسے بہت ہمارے اندر پڑھتے تھے، اب جلدی میں نہیں پڑھ پاتا. جو خیال ہو گمان میں سما نہیں سکتا، بہت عمدہ شعر ہے توحید پر. جو خیال ہو گمان میں سما نہیں سکتا، اور ماہر سے ماہر شخص بھی اس کی صفات بیان نہیں کر سکتا. کیسا ہے خدا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ایسی صفات سے اللہ کی حمد کریں گے جو یہاں کبھی نہیں کیا تھا. ہے نا حدیثوں میں جن صفات سے اللہ تعالیٰ کو وہاں بیان کریں گے، یہاں نہیں بیان کیا تھا. کیا صفات مجھے سب کے لیے آنا ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانا تو ہے ہی ہے، وہاں اس کا بھی خیال رکھو. میں تو پھر دلی تھا، وہاں میرا گھر ثابت ہے. وہاں کی بزرگوں کے یہاں جانے سے کچھ نہ کچھ تو سبق مل جاتا ہے. مولانا دوسری جگہ تھے، میں آنے والے تھے، میں گیا دلی میں ان سے ملنے کے لیے جاتے. میں نے کہا تھا میں جا رہا ہوں، نہیں مجھے الہ آباد جانا. جائیے مگر وہاں کے جانے کا بھی خیال رکھیے. کیسی نصیحت. میں جب گیا خانقاہ گجرات، تو وہاں لوگ مرید ہونے کے لیے کہنے لگے. میں نے کہا بھائی آپ نے خانقاہ چلانے کو بلایا ہے، مرید کرنے کے لیے کہیں ذکر نہیں آیا. محسن صاحب سے میں نے کہا تھا اس میں وہ بھی داخل ہے، مرید کرنا بھی. پھر میں نے معاملہ صاحب کو لکھا، یہ نہیں کہ ابھی تو اجازت بات شروع ہو جاتے. ادب کرو، ادب لحاظ.
مجھے یاد ہے فتح پور میں ایک آدمی کہا حضرت میرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. کہا تمہارے لوگ؟ تم کب سے ہو گئے کچھ؟ یہ ہمارے مریدین یہ کہتے ہیں. شیخ کے سامنے یہ کہنا کہ ہمارے مریدین یا ہمارے لوگ کم ڈانٹے گا. میرے سامنے کی بات ہے اس میں کہا تمہارے شیخ کے ہوتے ہوئے ہمارے تمہارے، یعنی یہ بھی ایسا کہ ہمارے لوگ بڑا جگہ ہے. گالی ہے یہی یاد ہے مجھ کو. گالی ہمارے تمہارے میرے سامنے تم کہہ رہے ہو. تو معاملہ بھائی صاحب نے کہا پھر میں نے خط لکھا معاملہ بھائی صاحب کو، یہاں لوگ مجھے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا کروں میں؟ کہا اپنی اصلاح کا خیال رکھتے ہوئے مرید کر لیا کیجیے. یہ شیخ ہے، یہ شیخ ایک کامل بھائی صاحب اپنی اصلاح کا خیال رکھتے ہوئے اجازت بھی دے دیا، ہم کو مطلبہ کر دیا کیا کہ نہیں؟ مجھ کو سب اپنے مشائخ کی باتیں یاد ہیں. اللہ کا شکر. اپنی اصلاح کا خیال رکھتے ہوئے مرید کر لیا کیجیے. حجی تعلیم ٹھیک ہوئی بالکل. ہمارے حضرت میں گیا اسے حضرت بیت مجھے بھی کر لیجیے علی گڑھ میں. ارے آپ کو بیت کی کیا ضرورت ہے؟ مٹھائی میں حضرت سے دعوت دے دوں. میں نے کہا مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، سے ہو رہا چاہتا ہوں. پکڑ لیا میں لیتے ہوئے ان حضرات سے استغنا شیخ ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ چلیں گے. بہت مواحد تھے گئے، بہت سخت بیمار سے مانا. ایک کافی روپیہ رکھے ہوئے تھے. کوئی آتا تھا سیٹ کی حضرت کوئی مدد کرو، دیکھو یہ ہے سامنے آ رہی یہ ہے. اللہ تعالیٰ مواحد ہوتے ہیں. یہی اسپتال میں داخل تھے وہاں محمد حسین آنکھ کا آپریشن ہوا تھا. تعلیم ایک صاحب گئے محلے کے، حضرت کو ضرورت ہو تو کہیے گا. وہی اگر ضرورت کرتے دیتا بھی نہیں، کہتا منع کرتے ہیں جو منع کہتا ہے ضرورت کہیے، کبھی دیا نہیں ہے یہ کوئی جواب. مطلب یہ صرف رسمی چیزیں ہیں. اب ایسا آدمی کوئی ضرورت پیش کرے گا تو اچھا لگے گا، وہ تو رسمی کہا تھا. اور آپ اگر یہاں ضرورت ہے پسند کرے گا کبھی نہیں. ہمارے مشائخ غیرت کرتے ہیں، حضور ہوتے ہیں. مولانا نے فرمایا بہت کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی مخلص کوئی چیز خلوص سے پیش کہا اب تک یہ مطلب اپنی ضرورت کا اظہار تو کسی کو اب تک کیا نہیں میں نے. ہاں کوئی مخلص اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو قبول کر لیتا ہوں. یہ ہمارا یہ میں کہہ رہا ہوں. ارے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو خیال و گمان میں سما نہیں سکتا، اور ماہی سے ماہی شخص بھی اس کی سوال بیان نہیں کر سکتا. اتنی مہارت اتنی معرفت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس شخص پر. اللہ کی معرفت سب معرفت کا لیا. چاند سورج پیدا کرنے والے نہیں پہچانا کیا تم نے؟ چاند کو چاند سمجھ لیا، لیکن یہ نہیں پہچانا کہ اس کو کس نے پیدا کیا. اس کی معرفت نہیں ہے تو اجہل ہو اجہل سب کچھ نہیں ہوتا. تمہارا علم کچھ ہے نہ تمہاری دانش ہے نہ تو ہی تجربہ. جو علم خدا ہی سے دور کر دے وہ علم ہے. کوئی علم وہ ہے جو اللہ کو پہچانوائے. علم وہی ہے جو اللہ کو پہچانوائے. بیوقوف لوگ نہیں ہیں جو بہرحال. اور ماہر سے ماہر شخص بھی اس کی صفات بیان نہیں کر سکتا. یہ کون عربی بیان کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. عربی بہت عمدہ عربی. میں نے کیسے لکھا ہوا ہے تو صاف لکھ دیجیے. ماہر سے ماہر شخص بھی اس کی صفات بیان نہیں کر سکتا.
جس میں حالات اور زمانے کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، حوادث اس کو حوادث کا ترجمہ کیا، جن میں حالات اور زمانے کی وجہ سے جو تبدیلیاں آتی ہیں اس میں تبدیلی نہیں آتی، اور نہ وہ کسی حادثے اور مصیبت سے دو چار ہو سکتا ہے کسی معرفت۔ وہ پہاڑ کے وزن سے، سمندر میں پانی کی مقدار سے اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے کوئی، اتنی سائنس ترقی کر جائے کچھ ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ وہ پہاڑ کے وزن سے، پہاڑ کا وزن کسی کیا ہے، ترازو کہاں بھی جائے گا ادھر، وہ پہاڑ کے وزن سے، سمندر میں پانی کی مقدار سے، یہ سائنس کتنے جانتا ہی نہیں کہ سمندر میں کتنا پانی ہے، پہاڑ میں کتنا وزن ہے۔ ایک عرابی سمندر کے پانی کے قطرات کو کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے، اور پہاڑ کے تولہ معاشرے سے واقف ہے، تولہ معاشرہ اللہ باری کرے۔ وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے، جنگل ہے سینکڑوں میل کے، ہر پتے سے واقف ہے، اور اس سے بھی واقف ہے کہ کون پتا ذکر اللہ سے غفلت کرتا ہے اس کو گراؤ، اللہ گرا دیتا ہے، کوئی ورق کوئی پتا نہیں گرتا مگر جب تک اللہ کی ذکر سے غافل نہیں ہوتا، اس کو بھی ہے کہ ذکر نہیں کرتا اس کو گراؤ پتا۔ وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے، اور اس بات سے آگاہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود چیزوں کی تعداد و مقدار کیا ہے، کتنے لوگ اب تک یہاں کی تو مردم شماری تو کر ہی نہیں سکے، اب کیا کریں گے، چوٹیوں کی کیا تعداد بتائیں گے، مردوں کے لوگوں کی تعداد نہیں بتا سکے اب تک، چوٹی کی تعداد بتائیں گے کتنی چوٹی۔ وہ آسمان میں موجود چیزوں کی تعداد اور مقدار سے واقف ہے، اس سے نہ تو آسمان کا کوئی حصہ پوشیدہ ہے اور نہ زمین کا کوئی ٹکڑا پوشیدہ ہے، زمین کے ہر بارش سے واقف ہے، ہر ذرہ سے واقف ہے، اور نہ سمندر کی تہ میں پہاڑ کے اندر رہنے والی کوئی چیز، نہ سمندر کتنی مچھلیاں ہیں، کتنے ہیں، جب ہم ایک ملک میں گئے تھے تو سمندر میں لگی اس سے ہوتی ہیں کشتیاں، اتنی مچھلیاں تھیں مولانا، چھوٹی چھوٹی اتنی مچھلیاں تھیں، اور سب ڈر بڑی مچھلی آنے جائے، اور بڑی مچھلی آتی ہے ایک مچھلی سے ڈوب جاتی ہے، ڈوب ہم نے چلو یہ ہلا کر دیا، یہ بھی سہدا تھا کہ بڑی چھوٹی ملے بڑی نہ ملے، مار دیتی ہے ڈوب جاتا ہے، کشتی تھی سب ختم۔ اس سے نہ تو آسمان کا کوئی حصہ پوشیدہ ہے، نہ زمین کا ٹکڑا کوئی پوشیدہ ہے، اور نہ سمندر کی تہ میں پہاڑ کے اندر رہنے والی کوئی چیز پوشیدہ ہے۔ اے میرے پروردگار، اب دیکھیں بھائی یہ معلوم ہوا کہ دعا کرنے سے پہلے تعریف بھی ہونی چاہیے۔ اشعار پڑھتا ہے بادشاہ کی خدمت جاتا ہے، اشعار پڑھتا ہے تب اس کو ملتا ہے، ملنے کے بعد نہیں پڑھتا، ملنے کے بعد بھاگ جائے گا، وہ رہے گا پڑھے گا تو ہے نا، تو ملا نہیں تھا خوب پڑھتے اشعار، اس کی مدد میں بادشاہ۔ اے میرے پروردگار، میری زندگی کا آخری حصہ سب سے بہتر بنا، بس یہ دعا کی ہے، میری زندگی کا آخری حصہ سب سے بہتر، کتنی عمدہ جامع دعا، وہ الفاظ بھی دیکھیے، اخیر وسا کلمہ طیبہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے ایک مرتبہ چلتے چلاتے بھی لا الہ الا اللہ کر دیا، اللہ پھر جائیے اللہ، اسی کلمے کے لیے سب مشق ہے، یہ کلمہ طیبہ کا جو مشق، اسی لیے تاکہ آخر میں یہ ہمارے دوار پہ یہ کلمہ جاری ہے۔ میری زندگی کا آخری حصہ سب سے خیر بنا دے، اور میرا آخری عمل سب سے بہتر کر دے، اور میرے لیے سب سے اچھا دن وہ بنا دے جس میں میں تجھ سے ملاقات کروں۔ کتنی معرفت اللہ ہو گئی، ایک عربی دعا کر رہا ہے، سب سے بہتر دن ہوا ہے۔
مقرب عالم تھا مصری ہے، میں نے بتلایا تھا، وہ 50,000 کے تقریب رہتے ہیں، صحیح سے نومبر کہا اے لوگوں بتاؤ، اے جوانوں بتاؤ، تمہارے دن سب سے اچھا دن کون ہے؟ تم یہی کہو گے جس دن ہماری شادی ہوئی، اچھا دن ہے، خوش ہو گئے۔ لیکن ایک صحابی یہ کہہ رہا ہے جب اس کی مغفرت ہوئی ہے کہ میرے لیے سب سے اچھا دن وہ ہے جس میں میری مغفرت ہوئی ہے۔ سنو، اپنے میں غور کرو، صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا دن وہ ہے جس میں میری مغفرت ہوئی، اور ہر جوان یہ کہتا مصر کا کہ اچھے دن جس میں میری شادی ہو۔ بہرحال، اور میرے لیے سب سے اچھا دن وہ دن ہے، وہ دن بنا دے جس میں میری تجھ سے ملاقات ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو مقرر فرمایا کہ جب یہ شخص نماز سے فارغ ہو جائے تو انہیں میرے پاس لے آنا۔ یہ نہیں کہ میں رسول اللہ نے بلا دیا، لیکن یہ بھی ایک ادب معلوم ہے کہ نہیں، حضور نے ادب سکھایا۔ میں جو گیا بیماری میں، حضرت بھی گئے تو لوگوں سے خود نام سے کہا کہ دیکھیے میں پڑھتا رہا ہوں تو کبھی ایسے سے نہ کیجیے گا، مجھ سمجھ لیجیے گا۔ مولانا بھی بلا رہے ہیں تو قاعدے سے آ کے بیٹھیے گا میرے سامنے، میں جب متوجہ ہوں تب کہیے کہ مولانا بلا رہے ہیں۔ ٹھیک کیا تھا؟ میں کہ مولانا اسی کمرے میں رہتے ہیں، ہمیں بلاتے بھی رہتے تھے وہ۔ اب میں عشاء کا الحمدللہ پابند، میں نے کہا جب میں پڑھتا رہوں کبھی آ کے نہ کہیے گا اسے مولانا بلا رہے ہیں، کبھی نہ کہیے گا، کس کر مولانا کو معلوم ہو گیا، کبھی نہ کہیے گا۔ آپ پھر آگے بیٹھ جائیے، میں خود متوجہ ہو جاؤں گا آپ کی طرف، تب کہیے کہ حضرت بلا رہے ہیں، میں چلوں۔ الحمدللہ یہ بھی توحیدی کلمہ تھا کہ نہیں؟ سب کا درجہ الگ الگ ہے، خدا کا درجہ الگ ہے، نبی کا درجہ الگ، ولی کا درجہ الگ، سب فرق مراتب۔ اگر فرق مراتب نہ پوری زندگی، اگر تم فرق مراتب نہ کرو تو زندگی کھو دوں آگے۔ ولی کا درجہ ہے، نبی کا درجہ ہے، اگر فرق مراتب نہ کرو۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج کے بعد ایک سونے کے کان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا تھا، اس وقت ہدیہ دیتے تھے، سونے کا ہدیہ تھا، لیکن یہ نہیں رکھے رہے، خرچ بھی کرتے تھے۔ یہ نہیں رکھتے چلے جاؤ، رکھتے چلے جاؤ، قانون بن جاؤ، قانون نہیں بنے، فقیر ہی رہو، سونے کے کان کے باوجود فقیر رہو، ٹھیک ہے نا؟ حضور اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کا رزق بقدر کفاف ہو، آگے نہیں، نہ اتنا زیادہ ہو کہ غرور کرنے لگے، جو نہ اتنا کم ہو کہ دست نگر ہو جائے، کتنی جامد۔ حضرت کی پوری تعلیم اسی زندگی میں اسی بتی، پوری تعلیم۔ آپ نے انہیں وہ سونا ہدیہ میں دی۔